معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے چند مسائل پیش کروں گا۔ آپ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے گھروں میں غلط رواج ہے، جو رواج آج کل قربانی کے تعلق سے چلتا ہے اور چل رہا ہے، کچھ غلط رواج بھی ہے، اس میں کچھ صحیح رواج ہے، کچھ غلط رواج ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رواج شریعت میں ہے ہی نہیں، بلکہ جو بھی کام ہوتا ہے اسلام میں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، رواج کے طور پر نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے تو یوں سمجھیں کہ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کر دی، پھر اگلے سال والد کی طرف سے کروں گا، پھر اس سے اگلے سال والدہ کی طرف سے کروں گا، پھر اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، بہن کی طرف سے کروں گا۔ یہ طریقہ قربانی کا نہیں ہے، اس انداز سے قربانی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جو مالک نصاب ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں مالک نصاب ہوں تو میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب میں مالک نصاب ہوں، میرے اوپر قربانی واجب ہے، تو مجھے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سال میں نے اپنی طرف سے کر لی، میں مالک نصاب ہوں، اگلے سال کو بھی میں مالک نصاب ہوں تو اپنی طرف سے کروں۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ والد کی طرف سے کروں تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ والد کا حصہ بھی ڈالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ میرے حصے میں 3000 روپے آ رہے ہیں اور میرا یہ دل کر رہا ہے کہ لاؤ والد کی طرف سے کر دیں، ایک حصہ والد کی طرف سے بھی کر دیتے تو ایک حصہ الگ سے والد صاحب کا ڈالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ 3000 روپے اپنی طرف سے ڈالے تو 3000 روپے والد کی طرف سے ڈالنا پڑیں گے، 6000 روپے ڈالنا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ اس سال والد کی طرف سے کر دی، پھر اگلے سال والدہ کی طرف سے کر دی، پھر دادی کی طرف سے کر دی، پھر چوتھے سال میں دادی کی طرف سے کر دی، پھر اپنی طرف سے پوری لائن بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کی طرف سے کروں تو اپنے ساتھ ساتھ وہ والد کا حصہ الگ سے ڈالے گا۔ مثال کے طور پہ اپنا حصہ 3000 کا ہے تو 3000 روپے والد کی طرف سے بھی ڈالے گا۔ یہ مسئلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ہم، تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو میت نے وصیت کی ہے اور ایک وصیت نہیں کی ہے۔ میت نے وصیت نہیں کی بلکہ ہم ویسے ہی قربانی کر رہے ہیں میت کے نام کی، تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، اور خود بھی کھائیں اور رشتہ داروں کو کھلائیں، خاندان والوں کو کھلائیں، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ 3 حصے بنا لیں اس گوشت کے، ایک حصہ خود کھا لیں اور ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلا دیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر وصیت کی ہے میت نے تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کے گوشت کو خود کھا سکتے، نہ مالدار کو کھلا سکتے، بلکہ سارا گوشت غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، فقیروں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور مالدار کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ مطلب 3 حصے بنا لیں، ایک خود کھا لیں، ایک رشتہ داروں کو کھلا دیں اور ایک حصہ غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ یہ تو میت نے اگر وصیت نہیں کی تھی، ویسے ہی میت کی طرف سے قربانی کی تھی تب مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ نہ خود کھا سکتا، نہ مالدار کو کھلا سکتا، بلکہ سارا گوشت اس کو فقیروں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔